السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کا نظریہ یہ تھا کہ اس وقت تک عدالت کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ قاضی ایک ناقابل تسخیر قوت اور نہ ٹوٹنے والے غلبے کا مالک نہ ہو، اور یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ قاضی کا فیصلہ ہر ایک پر نافذ ہو، حتیٰ کہ امام اور خلیفہ پر بھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حلوان کا ایک مصری حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ آپ کے والد عبدالعزیز نے مصر کی گورنری کے زمانے میں میری جائیداد غصب کر لی تھی۔ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خوب ڈانٹا بھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی اس کی باتوں سے نرم بھی ہو گئے اور شفیق بھی، اور اس بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ آپ نے اس حلوانی کو سمجھایا کہ مجھ سے شریفانہ طور پر جھگڑو اور میری ذاتیات پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اس جائیداد میں میرے ساتھ میرے بہن بھائی بھی شریک ہیں۔ اگر میں صرف تیرے کہنے پر تجھے یہ جائیداد واپس لوٹا دوں تو میرے بہن بھائی کیا کہیں گے؟ لہذا بہتر یہ ہے کہ تو قاضی کے پاس اپنا مقدمہ لے جا۔ چنانچہ اس نے قاضی کے ہاں مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے دونوں سے بیانات سن کر مصری کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے قاضی سے کہا کہ ہم نے جائیداد پر 10 لاکھ درہم خرچ کیے ہیں۔ قاضی نے غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کہ بقدر خرچ اس جائیداد سے آمدنی بھی ہو گئی ہے۔ چنانچہ قاضی نے جائیداد واپس کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے قاضی کے فیصلے کی تحسین فرمائی اور خود کھڑے ہو کر زمین کی ملکیت کے دستاویز مصری کو دے دیے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نہ صرف آخرت سے خوف کھاتے رہتے تھے، بلکہ آخرت سے قبل قبر کی یاد بھی انہیں ہر وقت ستائے رکھتی تھی۔ سنیے ایک اور واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ قبرستان میں پہنچ کر ایک طرف بیٹھ گئے اور کچھ سوچنے لگے۔ آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور رگیں پھول گئی۔ کسی شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس جنازے کے ولی تھے؟ آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے۔ فرمایا، ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دی ہے اور مجھ سے یوں کہا ہے، اے عمر، تم مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتی ہوں۔ میں نے کہا، بتا کہ تو ان کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ پھر فرمایا، قبر ہر ایک کو پکارتی ہے، ہر ایک کو پیغام دیتی ہے، ہر ایک کو ہر روز اپنے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ نہایت فصیح اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو مجھے بھول گیا۔ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں دہشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں نہایت تنگی کا گھر ہوں، مگر اس شخص کے لیے نہیں جس پر اللہ تعالیٰ مجھے وسیع بنا دے۔ لیکن ہم نے اس آواز کے لیے کانوں کو بہرا بنا لیا ہے۔ دنیا کی ریل پیل نے ہمیں اس آواز کو سننے کی فرصت ہی نہیں دی، لیکن عمر بن عبدالعزیز اور ان جیسے کئی بزرگ اس آواز کو سنتے ہیں۔ چنانچہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے قبر سے پوچھا کہ بتا تو کیا کرتی ہے، اس نے جواب دیا، میں نئے آنے والوں کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ مونڈوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور سرینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے، اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا کر دیتی ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
دوستو اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کا ایک اور قصہ بھی سنتے جائیں۔ دوستو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے محمد بن زبیر حنظلی کو عون بن عبداللہ بن مسعود کے ساتھ شوذب خارجی اور اس کے ہم نواؤں کے پاس بھیجا، جبکہ وہ جزیرے سے نکل کر علم بغاوت بلند کر چکے تھے۔ محمد بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ان کے لیے ایک خط بھی دیا، چنانچہ جب ہم ان کے پاس پہنچے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کا خط اور پیغام انہیں پہنچایا تو انہوں نے ہمارے ساتھ 2 آدمیوں کو روانہ کیا۔ ان میں سے ایک بنو شیبان کا رہنے والا تھا اور دوسرا حبشی تھا۔ تاریخ ابن اسیر کے مطابق اس کا نام عاصم تھا اور وہ زبان کا بہت تیز اور دلیل و ثبوت میں بہت غالب آنے والا شخص تھا۔ چنانچہ ہم ان دونوں کو ساتھ لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی اس وقت خانہ سرا میں تھے، چنانچہ ہم آپ کے پاس کمرے میں گئے، جس کمرے میں آپ کے ساتھ آپ کے فرزند ارجمند عبد المالک اور آپ کا کاتب مزاحم بھی تھا۔ ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کو ان دونوں خارجیوں سے متعارف کرایا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، ان دونوں کی تلاشی لو، کہیں ان کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ تو نہیں ہے، اور پھر تلاشی اور اطمینان کے بعد انہیں میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ ان حضرات نے ایسے ہی کیا۔ جب اطمینان ہوا تو ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ وہ آئے اور انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کو سلام کیا، پھر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے ان سے کہا، تمہیں کس چیز نے بغاوت پر مجبور کیا ہے، اور تم ہم سے کس چیز کا انتقام لے رہے ہو، اور کس وجہ سے عیب لگاتے پھرتے ہو ہم پر؟ چنانچہ حبشی جس کا نام عاصم تھا وہ بولا، اللہ کی قسم ہم نے آپ کی سیرت و کردار کے بارے میں آپ کے خلاف بغاوت نہیں کی، یعنی آپ کی سیرت اور کردار کی بنا پر علم بغاوت بلند نہیں کیا، کیونکہ آپ تو بلا شبہ عدل و احسان کو پھیلا رہے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ایسا معاملہ ہے، اگر آپ نے ہمیں وہ عطا کیا اور ہماری بات مانی تو آپ کا اور ہمارا گہرا تعلق ہوگا، اور اگر آپ نے ہمیں اس سے منع کیا یعنی ہماری بات نہ مانی بلکہ ہماری مخالفت کی تو آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی راو رسم نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے خاندان اور اپنے اسلاف کے اعمال کی مخالفت کرتے ہیں، اور آپ ان کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پر عمل پیرا ہیں، اور ان کے طریقے کو مظالم سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی بنو امیہ کے سرداروں نے جو ٹیکس کے طور پر مال جمع کر لیا تھا اس کو آپ مظالم سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہذا اگر آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ ہدایت پر ہیں اور وہ گمراہی پر ہیں تو ان سے برات کا اظہار فرما دیں اور ان پر لعنت کریں، بس یہی بات ہے جو ہمیں اور آپ کو متحد کر دے گی یا جدا کر دے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے بات کا آغاز فرمایا، چنانچہ اولاً تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم لوگ دنیا کی طلب میں نہیں نکلے ہو، تمہارا مقصود آخرت ہی ہے، مگر تم سے اس کا راستہ اپنانے میں خطا ہو گئی ہے۔ میں تم سے چند چیزوں کے متعلق سوال کرتا ہوں، تمہیں اللہ کی قسم ہے کہ تم اپنے علم کے مطابق صحیح اور سچ جواب دو گے؟ انہوں نے کہا، ہم ایسا ہی کریں گے، اپنے علم کے مطابق آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے ان سے سب سے پہلا جو سوال کیا وہ یہ تھا، آپ نے پوچھا،
تمہارا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا وہ تمہارے اسلاف میں سے نہیں تھے؟ اور کیا وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے لیے تم جنت کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، یعنی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عرب میں ارتداد کی لہر دوڑ گئی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین سے قتال فرمایا تھا، بس آپ نے ان کے خون کو بہایا اور ان کی آل و اولاد کو غلام بنایا اور ان کے مال و اسباب کو قبضے میں لے لیا۔ خارجیوں نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب ان کے بعد حضرت عمر بن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ان قیدیوں کو جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیدی بنایا تھا ان کے قوم اور قبیلے کے حوالے کر دیا، یعنی آزاد کر دیا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے پوچھا تو کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بری الذمہ ہو گئے تھے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے برات کا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے برات کا اظہار کیا تھا؟ خارجیوں نے جواب دیا کہ نہیں، یعنی ان دونوں حضرات نے آپس میں ایک دوسرے سے برات کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم ان سے برات کا اظہار کرتے ہو؟ خارجیوں نے جواب دیا کہ جی نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے کہا مجھے اہل نروان کے متعلق بتاؤ، کیا وہ تمہارے اسلاف میں سے نہیں تھے اور کیا تم ان کے لیے نجات کی گواہی نہیں دیتے؟ وہ بولے کیوں نہیں، یعنی وہ تو ہمارے ہی اسلاف ہیں اور ہم ان کے لیے نجات کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب اہل کوفہ نے اہل نروان کی طرف خروج یعنی بغاوت کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ان پر ظلم کرنے سے روکا، نہ ان کا خون بہایا اور نہ ان کے مالوں پر قبضہ کیا۔ خارجیوں نے جواب دیا کہ جی بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ جب اہل بصرہ نے عبداللہ بن وہب راسبی کے ساتھ ان کی طرف خروج کیا؟ عبداللہ بن وہب رہبی قبیلہ ازد میں سے تھا اور فرقہ عبازیہ کے ائمہ میں سے تھا۔ یہ شخص صاحب الرائے اور فصیح اور بلیغ ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر آدمی بھی تھا، عبادت میں مشغول رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتا رہا، لیکن تحکیم کا واقعہ پیش کیا تو جس جماعت نے اس کا انکار کیا ان میں عبداللہ رہبی بھی شامل تھا۔ پھر یہ لوگ نہروان میں جمع ہو گئے، اس کو امیر بنایا اور پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کی اور اس طرح راسبی 38 ہجری میں مارا گیا۔ یہ عبداللہ بن وہب راسبی رہبی یا راسبی اس کی بایوگرافی تھی۔ اب چلتے ہیں آگے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اہل بصرہ نے عبداللہ بن وہب راسبی کے ساتھ حضرت علی ان کی طرف خروج کیا تھا؟ چنانچہ اہل بصرہ نے بے پرواہ ہو کر ان لوگوں کو قتل کیا اور حتیٰ کہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا اور ان کی باندھی اور حاملہ بیوی کا پیٹ چاک کر کے بے دردی سے ان کو قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ قبیلہ طے کی کئی عورتوں کو بھی مار ڈالا۔
پھر انہوں نے عرب کے ایک قبیلہ جنہیں بنو قطیعہ کہا جاتا ہے ان کے مردوں، عورتوں اور بوڑھوں کو تحکیم قبول کرنے کی پاداش میں بڑی بے دردی سے بے درے قتل کیا، حتیٰ کہ یہ لوگ ان کے معصوم بچوں کو ابلتی ہوئی گرم پنیر کی ہانڈی کے اندر زندہ ڈال دیتے تھے۔ انا للہ انا للہ۔ دونوں خارجیوں نے جواب دیا کہ جی ایسے ہی ہوا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ کیا اس کے باوجود اہل کوفہ نے اہل بصرہ سے یا اہل بصرہ نے اہل کوفہ سے برات اور لا تعلقی کا اظہار کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں کیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم ان دونوں گروہوں میں سے کسی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہو؟ انہوں نے بیک زبان کہا جی نہیں، ہم کسی سے اظہار لا تعلقی نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے، کیا دین ایک ہے یا دو ہیں؟ انہوں نے جواب دیا دین تو ایک ہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کیا تمہارے لیے گنجائش ہے کہ تم میری کسی بات کا انکار کرو؟ انہوں نے جواب دیا جی نہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے کہ تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو رہنما اور محبوب مانو اور ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا مددگار اور ساتھی مانو، کیونکہ ان دونوں کا ذکر کیے گئے معاملے میں طریقہ کار مختلف تھا؟ یا کیسے اہل کوفہ کے لیے درست ہے کہ وہ اہل بصرہ کو دوست بنائیں اور کیسے اہل کوفہ اور اہل بصرہ کو دوست بنائیں، حالانکہ ان کا طریقہ کار مختلف تھا بلکہ ایک دوسرے کے مخالف تھے؟ اور تمہارے لیے یہ بات کیسے روا ہے کہ تم ان تمام لوگوں کو اپنا مقتدا مانو یا ان سے وابستگی کا اظہار کرو، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی بڑی چیزوں میں یعنی خون خروج میں اور اموال میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے۔ تمہارے لیے ان سب سے تعلق وابستہ کرنا بالکل درست ہے، اور تمہارے گمان میں میرے لیے صرف ایک بات کی گنجائش ہے یا ایک بات کا اختیار ہے، اور وہ صرف یہ کہ میں اپنے اہل بیت پر لعنت کروں اور ان سے لا تعلقی اور برات کا اظہار کروں۔ اگر گنہگاروں پر لعنت بھیجنا ایسا ہی لازمی فریضہ ہے جسے ہر حال میں پورا کرنا ضروری ہے، تو اے بات کرنے والے تم مجھے بتاؤ، یعنی اے بات کرنے والے جو حضرت عمر کے پاس آیا اس سے مخاطب ہیں کہ اے بات کرنے والے تم مجھے بتاؤ تم نے کتنی مرتبہ فرعون اور حامان پر لعنت کی ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے تو معلوم نہیں کہ میں نے کب فرعون اور حامان پر لعنت کی ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تو برباد ہو، تیرے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ تو فرعون پر لعنت کرنا چھوڑ دے، اور تیرے گمان کے مطابق میرے لیے ہر حال میں یہ ضروری اور لازم ہے کہ میں اپنے اہل بیت پر لعنت کروں اور ان سے قطع تعلقی کا اظہار کروں۔ تم تباہ ہو جاؤ، تم سب پرلے درجے کے جہل لوگ ہو۔ تم نے ایک چیز کا ارادہ کیا اور اس میں بھی غلطی کھائی اور تمہیں اس میں بھی ٹھوکر لگی۔ تم ان لوگوں سے اس چیز کو قبول کر کے مان لیتے ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قبول نہیں فرمایا تھا، اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قبول فرمایا تھا تم اس کو رد کر دیتے ہو۔ تمہارے پاس آ کر وہ شخص امن یافتہ ہو جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوف زدہ ہوتا تھا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امن یافتہ ہوتا تھا وہ تمہارے پاس آ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اس کے جان و مال کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تم نے ابھی ابھی خود ہی تو اس حقیقت کا اقرار کیا ہے اور اب انکار بھی کرنے لگے ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے؟
بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی کہ بتوں کی عبادت چھوڑ کر اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ جس شخص نے اس دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا تو اس کا خون محفوظ ہو گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پناہ حاصل کی اور وہ مسلمانوں میں شمار ہونے لگا، اور جس نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو اس سے جہاد نہیں کیا گیا تھا۔ اللہ اللہ۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے پوچھا، کیا تم آج ان لوگوں سے بے تعلقی یعنی لا تعلقی کا اظہار اور اعلان نہیں کر رہے کہ جنہوں نے بتوں کو چھوڑ دیا اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں کہ جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں؟ اب تم ان پر لعنت بھیجتے ہو، یعنی میری اہل بیت پر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان سے فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت، میرے خاندان نے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانا ہے، تم ان پر لعنت بھیجتے ہو، انہیں قتل کرتے ہو اور تم نے ان کے خونوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ اس کے برخلاف تم ان لوگوں سے بھی ملتے ہو جو ان تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی اسلام نہیں لاتے، جن کا تعلق یہود و نصارہ سے ہے، بس تم ان کا خون بہانے کو حرام سمجھتے ہو، وہ تمہارے پاس پناہ لے کر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی یہود و نصارہ جو کفار ہیں وہ تو آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں کچھ نہیں کہتے، انہیں پناہ دیتے، اور میرے خاندان والے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا مسلمان ہیں تم انہیں قتل کرتے ہو۔ انا للہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کی یہ ایمان افروز اور دندان شکن گفتگو سن کر حبشی عاصم بول اٹھا، میں نے آپ کی دلیل سے زیادہ واضح، روشن اور آپ کی بات سے زیادہ حق کے قریب کوئی بات نہیں دیکھی۔ میں تو ابھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی حق پر ہیں، اور میں ہر اس شخص سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں جو آپ کی مخالفت کرے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے شیبانی سے کہا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ آپ نے کیا ہی اچھی بات کی ہے اور کیا ہی اچھے انداز میں صورتحال بیان کی ہے، لیکن میں مسلمانوں یعنی خارجیوں کی طرف کسی ایسی بات کو منسوب نہیں کروں گا کہ جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ ان کی اس کے متعلق کیا دلیل ہے، لہٰذا میں ان سے ملوں گا، شاید کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو جس کا علم مجھے نہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے اس سے فرمایا، اچھا تم اپنے بارے میں بہتر سمجھتے ہو۔ چنانچہ حبشی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کے پاس 15 راتیں ٹھہرا رہا، پھر اللہ کو پیارا ہو گیا اور شیبانی اپنی قوم خوارج سے جا ملا اور انہی کے ساتھ مارا گیا۔ دوستو یہ تھے چند واقعات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک، شیئر اور کومنٹ لازمی کریں۔ دوستو ہمارے اس چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام اور بہت سے اسلامی واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلامی تاریخ اسلام اور صحابہ کی زندگیوں سے واقف ہوں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔